الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور عافیت سے نوازے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گزشتہ نشست میں ہم نے کلام کیا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے۔ کم و بیش قرآن پاک میں 100 مقامات اور آیات ہیں جہاں نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کی طرف اشارہ یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ پھر کئی احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب کسی اور کتاب کی حاجت نہیں، مزید تو اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا، الہامی ہدایات اللہ نے مکمل فرما کر عطا کر دی، اجتہاد کے راستے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ پچھلے انبیاء اور رسول مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ اپنی قوم کو پکارتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ کی رسالت بھی یونیورسل ہے یا گلوبل ہے اور عالمگیر رسالت ہے، کسی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ تو ختم نبوت کے عقیدے کا تذکرہ بھی ہوا اور اس کے حوالے سے اطمینان قلب کی خاطر چند نکات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ تو ریکیپ تھا پچھلے پروگرام کا۔ آج جس آیت کریمہ کی ابتدا میں تلاوت کی گئی وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، سورۃ البقرہ آیت 143 کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر شہداء یعنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ بہت پیارا مقام ہے، بہت اہم مقام، جہاں نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط کہا گیا۔ وسط اوسط یعنی معتدل کو بھی کہتے ہیں، وسط بہترین کو بھی کہتے ہیں، عمدہ کو بھی کہتے ہیں، اور وسط ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، درمیان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ امت درمیان میں ہے، یعنی ہم جو امت مسلمہ کے افراد ہیں ہم درمیان میں۔ کیا مطلب؟ رسول اکرم علیہ السلام کی رسالت سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر یہاں پہ اربوں انسان آج بھی ہیں جن تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو ہم درمیان میں ہیں۔ تو قرآن پاک کہہ رہے تمہیں درمیانی امت بنایا، تم لوگوں پر اللہ کے دین کی شہادت، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے حوالے کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخر میں ایک حدیث مبارک بھی اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہے امت وسط کی ذمہ داری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریضہ شہادت اس امت نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو آیت کریمہ جس کا شروع میں حوالہ دیا گیا، اس کے حوالے سے چند نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع رہے گا عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا، اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے پچھلی مرتبہ یہ بات بھی آئی، ایک علاقے میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، تعلیم میں تبدیلی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر کو بھیج دیا۔ ایک وقت میں ایک خطے میں پیغمبر موجود ہے، دوسرے خطے میں موجود نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا۔ کیوں رسولوں کو اللہ نے بھیجا؟ کیوں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو ہدایت کی ضرورت تو آج بھی ہے، لیکن ختم نبوت ہو گئی۔ اب جملہ نوٹ کیجئے گا، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ کار کام کو بھی کہا جاتا ہے اردو میں نا، ایک شخص کہتا ہے میں بیکار ہوں آج کل، میرے پاس کام کاج کوئی نہیں، کار اردو والا کار۔ تو ختم نبوت ہو گئی۔ نبوت ہم نے نبعون سمجھا تھا پچھلے پروگرام میں۔ نبعون کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی طرف سے خبریں آیا کرتی تھیں، الہامی تعلیم کے ذریعے سے رہنمائی آتی تھی، وہ خبروں کا سلسلہ مکمل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن رسالت والا پہلو باقی ہے۔ کیا مطلب؟ پہنچانے والا کام جاری۔ دیکھیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔
حضور دنیا سے تشریف لے گئے مگر وہ رسول ہیں اور ان کی رسالت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ تو آج بھی انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، آج بھی انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم کی صورت میں، وہ کون پہنچائے گا؟ پہلے انبیاء آتے تھے وہ پہنچاتے تھے، رسول آتے تھے وہ پہنچاتے تھے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اسی لیے اگلا نقطہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری اس امت کی؟ کہ اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن پاک ہمیں عطا کر گئے، اپنی سنت عطا کر گئے، اپنا اسوہ عطا کر گئے، دین کی تعلیم عطا کر گئے، دین کو قائم کر کے دکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آج ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال گئے، اب ان کے بیحاف پر یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اسی کو ہم نے لکھا ہے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم علیہ السلام کے بیحاف پر ان کی نیابت کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ایک بڑا عجیب جملہ، بڑا خوبصورت جملہ، توجہ کیجئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مختلف علاقوں میں گئے تو بہت سارے کلمات جو ادا کرتے تھے ان میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت توجہ سے سنیے گا۔ نبوت ختم ہو گئی، نبی مکرم علیہ السلام پر دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا۔ لغوی اعتبار سے جملے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو وحی عطا فرمائی، ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں۔ توجہ رہے، کس معنی میں؟ ارسال کرنے کے معنی میں۔ ہم کہتے ہیں نا خط ارسال کر دیں، بھیج دیں، تو اللہ نے تو حضور کو بھیجا رسول بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اب ہم نمائندے ہیں، اللہ کے رسول کے بحاف پر ہم پہنچائیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیم کو ہم تمہارے تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرماتے تھے نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول لغوی معنی میں۔ اچھا، قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے بھی آیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، وہاں بھی رسول کا لفظ آیا لغوی معنی میں۔ تو بہرحال آج ہمیں نیابت کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا مطلب؟ ایک ہے عقیدہ ختم نبوت کا عقیدے کا پہلو، یہ مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک اس عقیدہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھئی لوگ کہہ سکتے ہیں نا کل اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں تو ہدایت نہیں پہنچی، ہمیں تو پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ ہدایت اور پیغام پہنچانے کے لیے کس کو بھیجتا رہا؟ رسولوں کو بھیجتا رہا، انبیاء کو بھیجتا رہا۔ وہ سلسلہ تو مکمل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب کون کرے گا؟ تو اب اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ بڑے دل کے کانوں سے اگلے الفاظ قرآن پاک کے سنیے گا، دل کے کانوں سے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78۔ سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 78 آیت نمبر میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے اللہ نے سوالات انبیاء اور رسولوں کو چنا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب اللہ نے اس امت کو منتخب کیا، رسول اکرم علیہ السلام کی امت کو منتخب کیا پیغمبروں والے کام کے لیے، نبیوں والے کام کے لیے، پہنچانے والے کام کے لیے، شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آخری آیت آیت نمبر 78 میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت کو چنا فریضہ شہادت کو ادا کرنے کے لیے، جس کے لیے آج ابتدا میں ہم نے آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ شہید گواہی دینے کے معنی میں ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، گواہی دینے کے معنی میں۔ اب آئیے اگلا نقطہ، اور وہ ہے فریضہ شہادت۔ تو کیا ہے فریضہ شہادت؟ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اب انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، یہ میری آپ کی امت مسلمہ کے افراد ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، امتی ہے نا، تو امتی اسی وقت کہلائیں گے جب یہ کام کریں گے۔ امت کو کس لیے کھڑا کیا گیا؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا، تمہیں لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا۔ کس معنی میں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے اور بدی سے روکو گے۔ اس امت کو اتنے بڑے کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ یہ کام پہلے حضور کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت 157، سورہ اعراف آیت 157 میں ذکر آتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو معروف کا، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے، بری بات سے روکتے ہیں۔ آج امت کو کھڑا کیا گیا ختم نبوت کے بعد۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 پیش کی گئی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، دنیا والے اپنے لیے جئیں گے، تم نے دوسروں کی خاطر بھی جینا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہ لوگ جہنم کی آگ کا نوالا نہ بن جائیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے، جہنم سے دوسروں کی بھی فکر کرنی، اس دل جوئی کے ساتھ، اس لجاجت کے ساتھ، اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، امتی ہونے کے ناطے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا اور شہادت کے فریضے کو ادا کرنا، یہ امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد۔ بہت توجہ رہے، ایک ہے عقیدے کا پہلو، اس کو تو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک اس کا لازمی نتیجہ ہے، اگر اب کوئی رسول نہیں آئیں گے اور بالکل نہیں آئیں گے تو رسولوں والا کام کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے فقط، بھائی چلو عالم دین کر لیں گے، مسجد کے امام صاحب کر لیں گے، 2-4 کیوں ٹی وی پہ پروگرام چل جائیں گے، کام پورا ہو گیا۔ نہ، میں اور آپ بھی امتی ہیں، میں اور آپ ہم سب امتی ہیں۔ ہم سب نے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور اہم بات، یہ جو شہادت کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہے، یہ جو اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے، یہ 3 اعتبارات سے ہے، قول سے بھی ہے، اپنے کردار سے بھی ہے، اور اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، پیش کرنا بھی ہے۔ اب ہم 3 باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ فریضہ شہادت کے حوالے سے۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، اگلا نقطہ ہے قولی شہادت، قول سے گواہی دینا۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے قرآن پاک مکمل امت کو منتقل کیا، اپنے ہزاروں ارشادات کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح ہمارے سامنے رکھی، اور عملاً اس کے تقاضے کیا ہیں وہ سب حضور نے وضاحت فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ذکر ہے، 4 مرتبہ یہ بات آتی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب یعنی احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن امت کو پہنچایا اور اپنے ہزاروں ارشادات پہنچائے، اپنے قول سے آپ نے اللہ کے دین کی گواہی دی۔ آج یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے، اپنے قول سے پہنچانا ہے۔ یہ کیو ٹی وی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فورم ہمیں اویلیبل ہے، اور ہم تو جب سے شروع ہوا کیو ٹی وی کا سلسلہ تب سے منسلک یہاں پر ہیں۔ یہ کیو کیا ڈینوٹ کرتا ہے اس کیو ٹی وی میں؟ جی یہ کیو کا جو الفابیٹ ہے یہ کیا ڈینوٹ کرتا ہے، کیا واضح کرتا ہے؟ تو ہمیں تو شروع سے ہی بتایا کہ کیو قرآن کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس قرآن کو یہاں سے پروموٹ کرنا، اس قرآن کو پھیلانا، اس قرآن کی نشر و اشاعت کا معاملہ۔ بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سعادت یہاں بھی دے رہا ہے۔ ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، سال بھر بھی مختصر ایک تشریح کا سلسلہ صبح کے اوقات میں کیو ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے علماء کرام کے پروگرامز آپ سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قول سے گواہی ہے، اللہ کے کلام کو پیش کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو پیش کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرنا، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے۔ تو حضور نے قول سے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی اپنے قول سے گواہی دینی۔ ہاں فرق ہوگا، کسی کا علم کم، کسی کا زیادہ ہوگا، کوئی شک نہیں، کسی کا دائرہ کار محدود، کسی کا بڑا ہوگا، لیکن میں نے اسی لیے کہا تھا اپنے علم، اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی، اپنے دائرہ کار کے مطابق ہر بندہ مومن نے کام کرنا۔ پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا اس کو آسان فرمایا، بخاری یعنی ہر ایک کو شامل کرنے کے لیے کتنا آسان فرمایا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک آیت ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے پہنچا دو۔ اب ماں باپ اولاد کو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد کو سمجھ آگے ماں باپ کو پہنچا دیں، جی ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، نوجوانوں کو سمجھ آگے دین کی، ماں باپ کو بڑے ادب سے پیش کرے، ابا جان یہ سن لیں، والدہ یہ سن لیں، یہ پروگرام دیکھ لیں، یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، اینڈ سو آن۔
تو یہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے ہر ایک نے کرنا ہے. بلغوا عنی ولو آیتن، حضور نے فرمایا علیہ السلام پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہو. تو یہ شہادت کے فریضے کو انجام دینے کی 3 میں سے پہلی شکل قول سے. نمبر 2 اگلا ہے عملی شہادت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت کے احکام کی عملی شکل بھی ہمارے سامنے رکھی. مثال کے طور پر جا بجا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک بخاری شریف میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے تم دیکھتے ہو. قرآن پاک میں حج کی فرضیت کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں 97 میں ذکر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے، نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے، اس کی عملاً تشریح سامنے رکھتے ہیں، بالفعل پریکٹس کر کے عمل کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ، تبھی تو ہم بار بار یہ آیت کریمہ جو ہمارے اس پروگرام میں آپ دیکھتے بھی ہیں، سرنامے میں لکھی ہوئی بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو قرآن پاک کی عملاً شکل حضور نے عطا فرمائی. تو دوسرا نقطہ تھا عملی شہادت، اپنے عمل سے بھی دین حضور نے منتقل کیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب شہادت کا تیسرا گوشہ، اور وہ کیا ہے؟ نفاذ دین کی جد و جہد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف دعوت ہی پیش نہیں کی، صرف تبلیغ نہیں کی، صرف تدریس نہیں کی، صرف تعلیم نہیں دی، صرف وعظ نہیں کیا، صرف نصیحت نہیں فرمائی، صرف خطابات ہی نہیں فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک منظم جماعت تیار کی. اس جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت اور تزکیے اور صبر کے مراحل سے گزارا، اور پھر یہ جماعت بدر میں بھی کھڑی ہوتی ہے، احد میں بھی، احزاب میں بھی. تب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النصر میں فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو قول سے بھی گواہی نمبر 1، اپنے ذاتی کردار سے گواہی نمبر 2، نمبر 3 اللہ کے دین کو قائم کر کے پیش کرنا تاکہ لوگوں کو لگے یہ دین قابل عمل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ فیزیبل ہے، یہ وائبل ہے، یہ ورکیبل ہے، یہ سے داستانی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 برس کی انقلابی جد و جہد کو برپا فرما کر دین کو غالب کر کے بھی شہادت پیش کی ہے. تو آج ہم نے بھی اپنے عمل سے شہادت پیش کرنی ہے. دوسری بات عمل کی تھی نا، قول کی بات تو ہم نے کر لی، عمل کی بات. نماز کا وقت آئے، 4 لوگ بیٹھے ہوں، اذان کی آواز آ جائے، ایک اٹھ کر چلا گیا، باقی 3 بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تینوں میں سے بلکہ 4 میں سے. جانے والے نے کیا گواہی دی؟ نماز اہم ہے. 3 بیٹھے رہے، انہوں نے کیا گواہی دی؟ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اسمارٹ فون پہ لگے ہوئے، کرکٹ میں لگے ہوئے اور گپے مار رہے ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے، یہ امپورٹنٹ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کردار کی گواہی ہے بھائی. ہاں، گھر پہ نوک ہوتا ہے، کوئی دروازہ دستک دیتا ہے، باپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. یہ کیا گواہی ہے؟ جھوٹی گواہی، جھوٹ بلوا رہے اپنے بچے سے، استغفر اللہ. تو ہم نے بھی عمل سے گواہی دینی ہے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کو غالب کر کے پیش کیا، دین کو نافذ کر کے پیش کیا. یہ دین اللہ کا، یہ قابل عمل ہے، یہ ورکیبل ہے، وائبل ہے، فیزیبل ہے، پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے. آج ہم کیا رونا روئیں؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. کدھر ہے اللہ کا دین؟ غالب ہے کہیں؟ نو ویئر ان دا ورلڈ. کوئی خطہ ملک دکھا نہیں سکتے یہ ہے اسلام کی تصویر، دکھا سکتے ہم؟ یہ بھی ہمارے ذمے ہے، ورنہ دین کو لوگ کیا مانیں گے؟ بھائی پریکٹیکل ہے تو تم نے خود نافذ کیا. ہم کافروں کو، غیروں کو دعوت دے، وہ کہیں گے تم نے عمل کیا، بتاؤ کہاں ہے تمہارے نافذ دین؟ کدھر نافذ ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور ذمہ داری ہماری ہے. یہ 3 اعتبارات سے گواہی، قول سے بھی
اور اپنے ذاتی کردار اور عمل سے بھی، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے نتیجے میں فریضہ شہادت کو ادا کرنا، یہ آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ آخری دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ میں نے اشعار بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ذمہ داری ہماری ہے اپنے قول سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور اجتماعی جد و جہد برپا کر کے دین کی گواہی ہم نے پیش کرنی ہے۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی حدیث مبارک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہیں وہ دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ آج تم تک پہنچ گیا، 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام اب کھڑے ہیں، انبیاء کی جماعت تو چلی گئی، حضور آخری رسول ہیں، حضور کے سامنے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو یہاں موجود ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ وہاں سے ہوتے ہوتے آج دین ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اب ہماری ذمہ داری کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک ہم نے شہادت کے فریضے کو انجام دے کر دین پیش کرنا ہے، دین کی گواہی پیش کرنی ہے، قول سے بھی، کردار سے بھی، اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔